صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن علیکم عذابا منہ فتدعونه فلا يستجیب لکم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، آج کی ہماری اس تربیتی نشست کا موضوع ہے کہ ایک بندہ مسلم اپنے اندر کس طرح تبدیلی لا سکتا ہے۔ مسلمان بندہ جو ایک عمومی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی وہ چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بن جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کو اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر اللہ کی مرضی کو لاگو کروں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کن بنیادوں پر وہ اس تبدیلی کو لا سکے گا، کون سی بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے وہ عمل میں آئے، میدان عمل میں آئے گا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ آج کی ہمارا یہ موضوع ہے اور اس میں ہم 4 بنیادی چیزیں ہیں، مختصر سی اس پہ گفتگو کریں گے۔ نبی محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے، ایک بندہ میدان جہاد میں نکلتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے نکلنے کی وجہ غیرت تھی، خاندانی غیرت تھی، انسانی غیرت تھی، اس بنیاد پر وہ گھر سے نکلا، لڑتا ہوا مر گیا۔ دوسرا بندہ اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے، معاشی ترقی کو اپنی ذات کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے نکلا، معاشرے سے لڑتا ہوا، مسائل سے الجھتا ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تیسرا کسی اور مقصد کے لیے، چوتھا کسی اور معاملے کے لیے۔ تو سوال یہ تھا کہ ای ذالک فی سبیل اللہ، کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے راستے میں کون تھا، کس کو ہم کہیں گے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ شہید فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اس ارشاد کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جس شخص نے لڑتے ہوئے اپنی جان لگا لی اس مقصد کے لیے اور اس کام کے لیے کہ اس کائنات پر، اس دھرتی پر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے اس مقصد کو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ جب کام آیا ہے، اس نے اپنی جان لگائی ہے، مال لگایا ہے، اس دنیا سے یہ رخصت ہوا ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے گیا۔ یہ جو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو غالب کر دینا، اللہ کے کلمے کو بلند کر دینا، اللہ کے دین اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو پوری کائنات پر، ان نظاموں پر غالب کر دینا، یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ اس میں جو لڑائی کرتے ہیں، اس میں جو مال لگاتے ہیں، اس میں جو جان لگاتے ہیں، اس میں جو عزتیں قربان کرتے ہیں، اس میں جو وقت لگاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز اللہ کے لیے، اس کے لیے ریکارڈ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا ایوارڈ اس دنیا میں بھی اسے انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی اسے انعام ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ پریشانی ہے، ہر فرد پریشان ہے اپنی جگہ، ہر گھر کا ہر فرد پریشان ہے، جو بھی باشعور آدمی ہے۔ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے،
پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ہر فرد اپنے اپنی جگہ پر اس آگ کو اپنے طور پر جس کو احساس ہے وہ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج آگ بجھنے نہیں پا رہی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آگ گھر کی چار دیواری کے اندر آ گئی ہے، وہ گلی بازاروں سے میدانوں سے ہوتی ہوئی گھر کی چار دیواری میں پہنچی ہے، اور چار دیواری سے آگے نکل کر اب حالات ترقی کے نام پر، حالات علاقوں کو مضبوط بنانے کے نام پر، حالات کو بہتر بنانے کے نام پر اس آگ کو تحفظ دینے کے لیے اتنا تحفظ اسے مل چکا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر بیڈ روموں تک پہنچی ہے۔ بیڈ روموں تک پہنچنے کے بعد بندوں کے، انسانوں کے اپنے قبروں میں، اپنے آواز، اپنے خوابوں تک وہ پہنچ گئی ہے، اور اس آگ نے جلانا شروع کر دیا ہے، اور اس جلتی ہوئی کیفیت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اسے بجھا نہیں پا رہے۔ یہ ایک منظر ہے جس کو آپ خیالی طور پر نہیں، حقیقی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے، ہم خود اس کے کردار ہیں، ہمارے بچے اس کا کردار ہیں، ہماری فیملیاں اس کردار کا ایک حصہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بنیادی چیز تبدیلی کے لیے، فرد کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اس کا نام ہے اسلام کا صحیح فہم۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اسلام کا صحیح فہم حاصل کیا جائے۔ ایک ہے اسلام کی معلومات لی جائیں، معلومات ہم سب کو کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اسلام کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ بہت سارے علماء بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، حدیث کے علماء موجود ہیں، قرآن مجید کے علماء موجود ہیں، فقہ کے علماء موجود ہیں، علم اپنی جگہ پر، لیکن یہاں جو بدلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا فہم ہے، قوت ادراک کے اندر اسلام موجود ہو۔ ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رمضان میں رکھ لیا ہے، اس نے موسم حج میں اس کے پاس سیب تھی، پیسہ تھا، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دی ہے، حج کر لیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، عقیدہ توحید و رسالت والا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر وہ کیا مسلمانی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر وہ اور کیا کرے؟ دائرہ اسلام کا، اور اس اسلام میں ہم شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب پوچھا گیا، سوال ہوا کہ میرے آقا ارشاد فرمائیے اس عمر رسیدہ خاتون کے بارے میں جس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا قرآن ہے، نماز پڑھتی ہے، ذکر اذکار کرتی رہتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ ایک خاتون کا منظر تک بتایا گیا کہ یہ کرتی ہے، اور سوال یہ ہوا کیا وہ جنت میں جائے گی؟ جواب ملا اس خاتون کے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا رویہ اپنے پڑوسیوں سے درست نہ ہو۔ یہ اسلام کا یہ دائرہ دیکھیں، جو اسلام کا فہم کا دائرہ ہے، اس کا اخلاقی رویہ، اس کی بول چال، اس کے ہاتھوں کا رویہ، نظروں کا رویہ، زبان کا رویہ، یہ وہ رویے ہیں جس کے منفی رویوں نے اس کی نمازوں کو ختم کر دیا ہے، اس کے روزوں کو ختم کر دیا ہے، اس کی زکوٰۃ کے رویے کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی جہاں وہ فرائض ادا ہو رہے تھے، ان فرائض کے مقابلے میں، فرائض تو اللہ کے لیے ادا ہو رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حقوق تھے وہ، لیکن جب بندوں کے حقوق ڈیمیج ہوئے، بندوں کے حقوق ختم ہوئے، اللہ کے حقوق، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو ختم کیا۔ اب اس سے آگے بڑھیے، محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم خاص تھا، بڑی معروف روایت ہے، سیاستہ کی روایت ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی مارکوں میں، مہمات میں آپ کی سواری تیار کیا کرتا تھا۔ ایک مہم میں اتفاق ایسا ہوا
بندہ کھڑا ہوا تھا، اچانک کہیں سے تیر آیا اور اس کو لگا اور وہی وہ ڈھیر ہو گیا۔ صحابہ نے جب دیکھا تو اکثر کی زبان سے یہ نکلا جنتی ہے اور بڑا خوش نصیب ہے۔ اب اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رک گیا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رسول اللہ کی سواری تیار کرتا تھا اور اسی کیفیت میں اسی مہم کے دوران ہی آگے چل پھنسا ہے۔ اور یہ تو جنتی ہے۔ جب یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم، اس بندے کے جہنم میں جانے کے لیے صرف وہ چادریں کافی ہیں جو اس مال غنیمت سے اس نے چرائی تھی۔ جو مال غنیمت سے چادریں اس نے چرائی تھی وہی کافی ہے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے۔ یہ اسلام کا فہم ہے، اسلام کا ادراک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، چار بنیادی چیزیں جو بندے کو اسلام کا فہم دیتی ہیں، اسلام کا نظام اسے بتاتی ہیں جس کا اسے حصہ بننا ہے، جب تک اس فہم کے مطابق اپنے اندر، اپنے ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، اپنے گلی محلے کے اندر جب تک وہ تبدیلی اس انداز میں نہیں لاتا، اس وقت تک اللہ کے دین کے حوالے سے تبدیلی لانا ممکن ہے۔ اب یہ تبدیلی جو اسلام کے فہم کے حوالے سے آئے گی، اس میں چار بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ درست ہو، اس بندے کا عقیدہ درست ہو۔ درست عقیدے میں آپ سب کے علم میں ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ اسے یہ معلوم ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، اسے یہ معلوم ہو کہ میں نے کس سے بندگی سیکھنی ہے۔ اللہ کا کون سا بندہ ہے جس نے مجھے بندگی کو سکھائے گا اس طرح اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ جو میں بندگی کروں گا، اطاعت کروں گا، اس کے حوالے سے کل مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بعد عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری عبادات ہیں۔ اب ان عبادات میں ذرا غور کیجیے گا۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، اطمینان سے پڑھتا ہے، جلدی پڑھتا ہے، جس انداز میں پڑھتا ہے، وہ ایک سوچ لے کے آتا ہے اور سوچ لے کے چلا جاتا ہے کہ میں نماز پڑھنے آیا تھا، نماز پڑھ کے چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں کہ کل اللہ کے حضور ان کی نمازیں عملی شکل دے کر ان کے منہ پہ دے بن جائیں۔ ہمیں تمہاری ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری ان نمازوں کی، تو تم خدا پہ احسان کرتے تھے نمازیں پڑھ کے، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ محتاجوں سے پاک ہے، یہ تو تمہارے لیے سب کچھ رکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، میں نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے ادھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو بھائی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ پڑھ کے آتا تھا، اٹھو، ارجع، واپس لوٹ جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جاتا ہے، پھر جا کے اسی طرح اوپر نیچے ہو کے تو واپس آ جاتا ہے۔ حضور نے پھر کوئی جملہ فرمایا، تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا، اس نے عرض کیا حضرت مجھے معاف کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نماز کس طرح پڑھوں، میں 2 دفعہ پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے دونوں دفعہ ریجیکٹ فرما دیا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو تو اس حقیقی تصور کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، تم جس کے بندے ہو اس کے حضور کھڑے ہو، کائنات کے مالک کے سامنے تم کھڑے ہوئے ہو، سجدہ اس کے سامنے کر رہے ہو، رکوع اس کے سامنے کر رہے ہو، تم بندوں کے سامنے اسی طرح کھڑا ہونے سے گریز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم اس حالت میں بندوں کے سامنے کھڑے ہو۔ تم انسان ہو، بندے ہو، تو صرف وحدہ لا شریک کے بندے بن کر۔ اب یہ وہ پوزیشن تھی
وہ بندہ اٹھا، دوبارہ نماز ادا کی، واپس آیا، آپ نے فرمایا الآن اب تم بیٹھو، تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عبادات، روزہ ہے، ہم صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا فہم نہیں ہو پاتا کہ روزہ کس انداز میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم غصے بھی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، حق کھا بھی رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جب ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گی کہ ہماری عبادات میں ہمارے ہاں دین کا شعور نہیں ہے، اسلام کا فہم نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح معاملات میں، لینے دینے کے معاملات میں، کس کا حق کس انداز میں کھایا جا رہا ہے، کس کو کس طرح پریشان کیا جا رہا ہے، ان معاملات میں ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم دوسرے کا حق کھاتے ہوئے اسے اپنا حق سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ادراک نہیں ہو پاتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے شعور میں بیٹھنی چاہیے وہ اسلام کا صحیح فہم ہے، صحیح فہم کہ ہم زندگی میں 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ہماری اپنی مرضی سے گزارنے والا ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم اللہ سے نعوذ باللہ بے نیاز ہو سکیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم یہ لمحہ اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ ہم دنیا سے چھپتے پھرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ارد گرد دیکھو کہ بندہ ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، چھت کے اوپر چلے جاؤ، اندر چلے جاؤ، دروازے بند کر لو۔ ہم مخلوقات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کائنات کے مالک سے کیسے بچ پائیں گے، فرشتوں سے کیسے بچ پائیں گے؟ یہ اگر ہمیں شعور اور فہم حاصل ہو جائے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے تو بندہ مومن پھر اس مزاج کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اس مزاج کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلا نقطہ کیا بتایا میں نے؟ اسلام کا فہم، صحیح فہم۔ اس بات کو میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ چیزیں چار آپ نے یاد رکھنی ہیں اور اپنی جگہ پہ جا کے آپ نے بتانی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں بتانی ہے کہ بھائی مسئلے تب حل ہوں گے جب یہ کام ہوگا تو۔ اور یہ اسلام کا فہم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن مجید سے، جس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اسلام کا صحیح فہم ملتا ہے قرآن مجید سے، صحیح شعور وہاں سے ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس موبائل کی ہینڈلنگ کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، حدیث سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی کے تھوڑے سے لمحات ہیں کہ باقی ساری سہولتیں یہی رہ جائیں گی، ساتھ جو چیز جائے گی وہ خالص وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ان اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اسلام کو شعور کے ساتھ حاصل کیا اور پھر شعوری طور پر اس پہ عمل کیا۔ دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہمارے لیے ہے کہ جو شعور ہم نے حاصل کیا ہے، اسلام کا جو صحیح فہم ہمیں ملا ہے قرآن و سنت سے، اس پر ہمیں پکا یقین ہو کہ یہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہو پاتا، یقین نہیں ہو پاتا۔ ہمیں اس کا تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی گولی لے کے سامنے فائر مارنے والا ہے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے نعوذ باللہ گولی نکلے گی اور مجھے لگ جائے گی، اس لیے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین کیوں نہیں آتا کہ اگر وہ چاہے مالک تو 1-1.5 منٹ میں ملکوں کو تباہ و برباد کر دے، اور دنیا کی کوئی قوت ان کو سنبھالنے والی نہیں ہے اور کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین ہمارے یہاں کیوں نہیں بیٹھتا، حالانکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا؟ یہ یقین کیوں نہیں ہمیں آتا کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تو میں اسے روک نہیں پایا ایک لمحے کے لیے؟
یہ قبرستان بڑے بڑے اسی چیز کی شہادت دے رہے ہیں، یہ یقین کیوں نہیں آتا؟ مکہ کے اندر ایک مجاہد صرف آدمی کو باندھا ہوا ہے اور اعلان کروا دیا گیا ہے کہ جس نے بدل کے اپنے قیدیوں کا، اپنے مرداروں کا بدلہ لینا ہے وہ آئے، اور آج ایک بندہ قابو آ گیا، اس سے آپ بدلہ لے لیں۔ آنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی کھنجر لا رہا ہے، کوئی تلوار لا رہا ہے، کوئی کسی تیر لا رہا ہے، کوئی نیزہ لا رہا ہے، اور کوئی مختلف انداز میں آگے چبوکے دیتا ہے، خون کے فوارے ابل رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف کرنے والی نہیں ہے، یہ اس کو محسوس کرنے والی بات ہے کہ بندہ ان حالات میں کھڑا ہو اور چاروں طرف یہ بھیڑیوں نما انسان اس پر حملے کر رہے ہوں، اور ایک ہی بندہ، اور وہ بھی بے بس ہو کر پانچ کے کھڑا کیا ہو، اور ایک آدمی قریب ہو کر اس سے پوچھے زید اب محمد یاد تو آتا ہوگا، اب سوچتے تو ہو گئے تمہاری جگہ پہ محمد ہوتا تو تم چھوٹ جاتے اور وہ یہاں قابو آ جاتا نہ ہوتے۔ یہ طنز کے تیر بھی چلائے جا رہے ہیں، اور جناب زید کی زبان سے نکلے، اور پھر دیکھو کہ وہ یقین کی کیفیت کیا ہے کہ ظالم تم محمد عربی کی بات کرتے ہو، میرے آقا کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم یہ زید کی ایک جان ہے، اگر 70 سے زیادہ جانیں ہوں، میں آپ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں اپنے آقا کے لیے قربان ہو جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے آقا کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ میرے بھائی یقین اسے کہتے ہیں، اس یقین کی بنیادی ضرورت ہے تبدیلی کے لیے۔ یعنی بدر کا میدان سجا ہوا ہے، عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کہاں ہے۔ میرا دھیان ادھر میدان کی طرف ہے، اور وہ بار بار مجھے ہلا کے پوچھ رہے چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا کرنا ہے تم؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے آج مارنے کے لیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں میں مسکرایا، میں نے کہا بیٹا تم کہا چچا تو ہمیں بتاؤ ہم اس کو ماریں گے۔ عبد الرحمان کہتے ہیں میں نے انگلی کے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہ جو سواروں کے گھیرے میں بیٹھا ہوں درمیان میں جو اپنی سواری پہ ہے اونچی لمبی کرنے والا، وہ سامنے دیکھو وہ ابو جہل۔ اب یہ کہہ کر عبد الرحمان کہتے ہیں میں ادھر ادھر اپنے معاملات میں لگ گیا، جنگ کا ماحول تھا اس کیفیت میں، لیکن لمحوں کے بعد میری نظر ادھر پڑی تو میں نے ابو جہل کو زمین کو تڑپتا ہوا دیکھا، تڑپتا ہوا میں نے دیکھا، اور پھر اسی کیفیت میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اکرمہ نے اس کو تلوار ماری دوڑتے ہوئے ابو جہل کے بیٹے نے، اس کا ہاتھ کٹا اور تھوڑا سا کٹنے کے لیے رہ گیا تو اس نے اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے دبا کر اس کو پھینک دیا کہ یہ راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ بچہ کتنا ہے؟ 10-12 سال کا بچہ ہے۔ اس یقین کی ضرورت ہے، شعور، اسلام کے شعور کے بعد، دین کے صحیح مزاج کے حاصل کرنے کے بعد یہ ضرورت ہے کہ اس پر یقین آ جائے۔ بندہ آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عرض کرتا ہے کلی قولن فی الاسلام یا رسول اللہ لا اصل بعدک، میرے آقا اسلام کے بارے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد پھر کسی سے نہ پوچھنا پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان سے ایمان کا اقرار کرو، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، دنیا کی کوئی قوت تمہیں ہلانے والی نہ ہو۔ یہ دوسری چیز کیا تھی؟ ایمان اور یقین، اس شعور پر اسلام کا جو فہم حاصل کیا ہے اس پر ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو تو دنیا کی کوئی قوت لا نہیں سکتی۔ میرے بھائیو تیسری چیز، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ جب کسی بندہ مومن میں کے قول اور فعل میں تضاد آ جائے، منافقت ہو جائے، تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کا بھی ادراک نہیں، اس کا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج جو امت مسلمہ
مسلمان پوری دنیا میں مجبور ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہیں حالات کے جبر کے سامنے، بے بسی کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی منافقت ہے، بنیادی وجہ قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو آج میں جو تیسری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ منافقت سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے اللہ کے حضور قبول ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر ہمارے اندر ایک تبدیلی کی پوزیشن پیدا ہو، تو پھر یہ لازم ہے کہ بندہ یکسو ہو جائے، یکسو ہو جائے۔ اب اس یکسوئی کی پوزیشن میں، قول و فعل کے تضاد کی پوزیشن میں آپ دیکھیں گے، یہ حدیث مبارک میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، میں یاد دہانی کے لیے اس موقع پر پھر ایک دفعہ اس کو ضرور یاد دہانی کراؤں گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، پھر اس حدیث پر آپ غور کریں، آپ حیرانگی کے ساتھ، کہ جب آدمی کے اندر قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اللہ اس کو روزوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی مسلمانی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ تھوڑی سی بات ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کسی بندے کے اندر اگر 4 چیزیں پائی جائیں، کانا منافقا خالصا، تو پکا منافق ہو، مسلمان نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک اسے چھوڑ دے، توبہ کر دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی اس کے اندر رہی تو وہ ایک بڑا 4 حصہ منافق ہی رہے گا۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَامَ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ بندہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، اپنے آپ کو پکا مسلمان کہے اور ثابت کرے، اس کے باوجود کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ وہ باتیں تو سادہ سادہ باتیں ہیں، باتیں تو وہ ہیں جو ہم آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دیکھیں تو ہمیں اپنے اندر بھی وہ نظر آئے، باتیں وہ ہیں جو ہمیں اپنے ماحول میں نظر آئے، جن کو اپنے گھر میں اپنے گھر کو ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ الٹا ہمارے رویے سے بچے وہی باتیں ہمارے رویے سے سیکھ کر معاشرے کو آلودہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز آپ نے بتائی کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ آپ دیکھ لیں گے ہم کس انداز جھوٹ پروان کرتا ہے ہماری عدلیہ جھوٹ بولتی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں جھوٹے، اور بلکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 90% سے زیادہ لوگ جھوٹے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہمارے فورسز میں، یعنی جتنے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اور جتنے ہمارے ایگزیکٹو بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ کاؤنٹنگ کے لیے ایک میٹر لگا دیا جائے کہ آج دنوں میں کتنا جھوٹ تم نے بولا ہے، چاہے وہ کاؤنٹ نہ کر سکیں گے ان کے ہم کیا کچھ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ سے انہیں ڈر نہیں آتا۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے سینے سے ڈرتے ہیں، اپنے ماحول سے ڈرتے ہیں، اپنی بدبختیوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، تم جانتے ہو اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی اس منصب کو، اس مرتبے کو، اسٹیٹس کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اس کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کا علم اس کو گمراہی کی طرف لے جا رہا۔ اللہ نے اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ میں یاد یہ بات لکھا، اب اللہ نے جب اس کو گمراہ کر دیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، کون ہے اس کے بعد پھر اس کو ہدایت دینے والا؟ یہ جو بات ہو رہی تھی قول و فعل میں تضاد، تو میرے پیارے بھائیو اب تک 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ یہ پروگرام تو کوئی جلسہ تو نہیں ہے، نہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے میں بار بار وہ دوہرا رہا ہوں تاکہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھیں، ہم ان باتوں کو آگے پہنچا سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو کنوے کر سکیں۔ اس لیے ہمیں ان کو تازہ کرنا ہے اپنے ذہنوں میں۔ پہلی چیز جو بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ تبدیلی اس کے لیے تب ہوگی جب وہ اسلام کا صحیح فہم حاصل کرے گا، صحیح شعور حاصل کرے گا، اور یہ صرف قرآن مجید اور سنت رسول سے حاصل ہوگا۔
یہ صرف اللہ کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں وقت نکالو، وقت نکالو، اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 آدھ گھنٹہ طے کر دو کہ میں نے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بٹھانا ہے اور ان سے مشورہ کر کے وہ وقت نکالو کہ یہ وقت جو ہے موبائل بند کر دیے جائیں، موبائل بند کر دیے جائیں، ساری مصروفیات ختم ہو جائیں گی۔ ایک ہی مصروفیت ہے کہ ہم نے بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، 1 آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 2-4 حدیثیں پڑھ لیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں، الحمدللہ بچے پڑھے لکھے ہیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ حدیثیں پڑھ کر سناؤ، اس کا ترجمہ پڑھ کر سناؤ۔ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ قرآن مجید کی 2-3 آیات پڑھو، سب مطالعہ کریں۔ یہ تبدیلی کی بات ہے، یہ میں پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی۔ دوسری بات میں نے بتائی تھی کہ اس میں یقین ہو جائے، یہ صرف تبدیلی اسی حوالے سے آ رہی ہے۔ ہم گرتے پڑتے گھٹنوں کے بال کندھوں کے بال کبھی موزدوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کبھی کسی جرمن سکالر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی کسی انقلابی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور وہ سارے لوگ میرے اور آپ کے آقا کے خادموں کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہ تو عمر بن خطاب کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہ تو علی المرتضیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ یقین کی بات ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے، اور پھر تیسری بات تھی کہ جب یہ یقین ہو جائے تو پھر ہمارا قول و فعل ایک ہو، پھر تضاد نہ ہو، اور پھر آخری بات جب یہ تینوں باتیں آ جاتی ہیں تو پھر اس بندے کا مشن، اس کی زندگی، اس کے دن اور رات اس کام میں صرف ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، میرے اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ پھر اس کا مشن بن جاتا ہے۔ جس تحریک کو آپ لے کر اٹھے ہیں، یہ چند دنوں سے جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے منشیات کے خلاف تحریک، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ لوگوں کا ماحول پاکیزہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کیا جائے، اور یہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاک نظام اس گلی محلے اور گھروں کے اندر، اس ماحول کے اندر اس نظام کو لایا جائے تاکہ اس کی خوشبو سے لوگوں کے گھر مہکیں، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکیزہ نسلیں پیدا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا سورہ نوح کی آخری آیتیں پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ان بدبختوں کو ختم کر دے، اگر ان میں سے کوئی رہا اور اس کی آگے نسل پیدا ہوئی تو اس سے بڑا بدبخت ہوگا۔ جب تبدیلیاں نہیں آتی، ذلت و رسوائی کا ماحول بنتا ہے، پھر نسل کا نسل ذلت و رسوائی بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے اس ماحول میں ہمیں تبدیلی لانی ہے، ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بدلنا ہے، اپنے ماحول کو بدلنا ہے، اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اپنی عبادات کو بدلنا ہے، اپنے معاملات کو بدلنا ہے، اور ان کی بنیاد بدلنے کی اسلام کا صحیح فہم ہے، اس پر یقین ہے، اور منافقت سے اپنے آپ کو بچانے کی کیفیت ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب ہوں گی تو پھر اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، پھر مشن ہوگا، اور وہ مشن ایک ہی ہے۔ دکان پر بیٹھے ہوں گے اسی مشن کے تحت، آپ سودا خریدنے والے ہیں یا سودا بیچنے والے ہیں، وہاں آپ کی زبان، آپ کا رویہ اسی بات کے لیے ہمیں اپنے رویوں سے یہ کام سکھانا ہے۔ مالابار کے ساحل پر جو عرب آئے تھے 712 سے پہلے کی بات ہے، 712 عیسوی سے پہلے کی بات ہے، میرے پیارے بھائیوں، ان عربوں نے تبلیغ نہیں کی تھی آگے، ہندوؤں نے ان کے اعمال کو دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، مسلمان بنایا۔ ان کی تبلیغ ان کا کردار تھا، قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، ان کا اپنے نظریات پر یقین تھا۔ یہی آج کا سبق ہے۔ اگر ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے اللہ کے فضل سے ہماری ذات میں، گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2-4 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر کوئی بھائی اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہیں۔
جو بھائی جا رہے ہیں تو اگر 2 منٹ بیٹھ کر دعا میں شامل ہو جائیں تو اور زیادہ برکات ملے گی. دعا بڑی اہم چیز ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محفل کے خاتمے پر بڑا ان سے اہمیت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے بھائی میرے مالک تیرے حضور ہاتھ اٹھائے. ہم سب تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تیرے حضور اس کی توفیق مانگتے ہیں مالک. جو کچھ ہم نے تیرا قرآن سنا ہے, تیرے حبیب کی احادیث سنی ہے مالک, ہمیں اسلام کا صحیح شعور اور فہم عطا فرما. یا اللہ اس اسلام کے صحیح شعور اور فہم پر یقین عطا فرما. یا اللہ اس کے مطابق یکسوئی عطا فرما. منافقت اور تضاد کو ہماری زندگیوں سے دور فرما. یا اللہ ہمیں اسلام کا مشنری سپاہی بنا دے. مشنری سپاہی بنا دے جو اپنی آپ کو, اپنی مال کو, دولت کو, عزت کو, ہر چیز کو تیری ذات کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہم نے یہ جو مہمات شروع کی ہیں ان میں ہماری مدد فرما. الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے کھول دے. لوگوں کے آبادیوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے. الہ العالمین تو مالک ہے, تیرے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں. سارا اختیار تیرے پاس ہے مالک. اپنے خاص اختیار سے ہم پر, ہماری اس آبادی پر, ہمارے اس علاقے پر الہ العالمین خصوصی رحمت نازل فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلمے کو اس علاقے میں بلند کر سکیں. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک. جزاکم اللہ خیر.